السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا ہر قسم کی تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدائے رب ذوالجلال کے لیے جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ ہر پل ہر لمحہ کروڑ انگنت لاتعداد درود و سلام محسن انسانیت فخر موجودات خلاصہ کائنات محبوب رب العالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین اکرام، فرزندان اسلام، یہ عجیب اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا اور مذہب اسلام کے اندر دو خوشیاں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دی، ایک عید الفطر کی اور دوسرے عید الاضحیٰ کی، اور پھر سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ ملک اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ملکی اعتبار سے دو خوشی کے موقع عطا فرمائے،
ایک 15 اگست کا موقع یوم آزادی کے عنوان پر اور ایک 26 جنوری کا موقع یوم جمہوریت کے عنوان پر، جس دن ہمارے ملک کا قانون بنا، کانسٹیٹیوشن بنا، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر موقع جو قرآن و سنت کی روشنی میں گزرے، قرآن و سنت کے ہدایات کے مطابق گزرے، چاہے وہ اس کا سونا جاگنا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، دوستی اور دشمنی ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی عبادت بن سکتی ہے، بشرطے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق۔ چنانچہ میرے دوستو، یہ ملک صدیوں سے مسلمانوں کا رہا۔ اس ملک میں تقریباً 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی۔ بہت سارے اس ملک کے اندر مدارس تھے، مساجد تھے، مغلیہ سلطنت کا دور تھا۔ صرف دہلی کے اطراف میں کتابوں میں لکھا ہے کہ 10,000 مدارس تھے۔ ہر 10 قدم پر آپ کو ایک مدرسہ، ایک مسجد، ایک عالم دین ملتا، جس سے آپ اپنی زندگی کے اندر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ اس سے سیکھ سکتے تھے۔ اس ملک پر دشمنوں کی جب ناپاک نظریں پڑی، 1406 کے بعد سے ہی، جبکہ مغلیہ سلطنت کا دور تھا، انگریز اس ملک کے اندر آنا جانا شروع کیے۔ یہ ملک اس زمانے کے اندر سونے کی چڑیا کہی جاتی تھی۔ اس کے تاج و تخت سونے کے ہیرے جواہرات کے تھے، اور بڑی شان بان کے ساتھ مسلمانوں نے اس ملک میں حکومتیں کی۔ آج بھی مسلمانوں کی حکومت اور مسلمانوں کی بادشاہت کی نشانیاں اس ملک کے اندر پوری شان و شوکت کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ لال قلعہ مسلمانوں کی حکومت کی نشانی ہے، اور دہلی کی جامع مسجد یہ مسلمانوں کی حکومت کی علامت ہے۔ یہ تاج محل مسلمانوں کی حکومت کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ چنانچہ یہ انگریز باقاعدہ اس ملک کے اندر آتے جاتے رہے، یہاں تک کہ جب شہنشاہ اورنگزیب کا 1707 میں دنیا سے پردہ فرمانا ہوا، وہ دنیا سے چلے گئے، تو انگریز باقاعدہ اس ملک کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے اس ملک میں قدم جمانا شروع کر دی، اور اس ملک کے اندر وہ اس کے طول و عرض کے اندر اپنی کمپنیاں اور اپنا سب کچھ کیا ہے، تجارت کے بہانے سے، حالانکہ وہ تجارت کا بہانہ لے کر آئے، لیکن ان کی غرض و غایت اس ملک کو لوٹنے کی تھی، اس ملک کو ہڑپ کرنے کی تھی۔ چنانچہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مغلیہ سلطنت کی جڑیں کھوکھلی ہوتی چلی گئی، بادشاہت کی جڑیں کھوکھلی ہوتی چلی گئی، اور اس کے بعد باقاعدہ ان انگریزوں نے 1806 کے اندر اپنے دہلی کے اندر اپنی حکومت کا انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا حکومت، اور انہوں نے ایک نعرہ دیا کہ حکومت خلق خدا کی، اور اس طریقے سے انہوں نے ایک نعرہ دیا، اور وہ نعرہ عام ہوتا گیا۔ تو سب سے پہلے ان لوگوں کے خلاف، کہ ان لوگوں نے جو ناپاک قدمیں ہمارے اس ملک کے اندر جما کر اس ملک کو لوٹنے کی جو کوشش کی، تو اس پر سب سے پہلے 1806 میں، ویسے تو حضرت مجدد الفسانی احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور ہی کے اندر، جب سے یہ حکومت یہ انگریز اس ہندوستان کے اندر آئے، اسی وقت یہ درویش، یہ اللہ کا بندہ، یہ قلندر، اس نے انہوں نے کہا تھا
کہ ان کی نیتیں بری ہیں اور یہ لوگ تجارت کے غرض سے نہیں بلکہ ہمارے ملک کو لوٹنے کے لیے آئے، ان کو ہمارے ملک سے دور کیا جائے، ان کو ہمارے ملک، ان کے قدم ہمارے ملک کے اندر نہ پڑے، ان کے ناپاک قدم ہمارے ملک میں نہ پڑے۔ تو حضرت مجدد الفسانی احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے وہ جب تک باحیات رہے ان لوگوں کو ہمارے ملک سے بھگانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے اسی چیز کو اور اسی فکر کو اپنے شاگردوں کے اندر پیدا کر کے، تو ان کے شاگردوں میں چلتے چلتے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی ان انگریزوں کی ناپاک نیتوں کی طرف لوگوں کو آگاہ کیا، متوجہ کیا، لیکن لوگوں نے ان کے کالے کرتوت کو نہیں سمجھا اور یہ سمجھتے رہے کہ وہ اتنی دور سے آ کر ہمارے ایسے ملک کو جو کہ ہر اعتبار سے آن بان اور شان کے اعتبار سے پورے طور پر مضبوط ہے، اس کو وہ کیسے لوٹ کر لے جائیں گے، تو سنی انسنی کر دی۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بعد 1806 یا 1807 میں ان کے ہونہار لائق و فائق فرزند حضرت مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا کہ یہ ملک اب دار الحرب ہو چکا ہے، یہ ملک اب دار الحرب ہو چکا ہے اور ہم انگریزوں کے غلام ہو چکے ہیں، لہذا ان سے آزادی حاصل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا۔ اس فتوے کا اثر یہ ہوا کہ ملک کے طول و عرض کے اندر حضرت کا صرف فتویٰ ہی نہیں تھا بلکہ جنگل کی آگ کی طرح یہ چیز پورے ملک کے اندر پھیل گئی اور انگریزوں سے بغاوت شروع ہو گئی۔ بہت سارے معرکے مسلمانوں نے، اور میرے دوستو اس سے پہلے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ آیا کہ بنگال کے اندر نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے برسرے پیکار ہوئے اور انہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، لیکن اپنوں ہی کی غداری کی وجہ سے میر صادق، میر جعفر جیسے غداروں کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو شکست ملی، یعنی وہ انگریزوں سے ہار گئے اور ان کی شہادت کا سب سے پہلا واقعہ ملک ہندوستان کے اندر پیش آیا۔ اور اس کے بعد 1799 میں شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں سے برسرے پیکار ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو خدا داد صلاحیت عطا فرمایا تھا۔ ان کے والد محترم حیدر علی خان نے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے وقت کے بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے تیر انداز تھے اور بہت بڑے کیا ہے حضرت تیراک تھے، ہر چیز کی ان کے اندر صلاحیت تھی، تلوار چلانے کی ان کے اندر صلاحیت تھی، تیراکی کی ان کے اندر صلاحیت تھی، تیر چلانے کی ان کے اندر صلاحیت تھی، کمانڈری کی ان کے اندر صلاحیت تھی، اور ان تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ وقت کے ولی تھے، وقت کے ولی کامل تھے۔ چنانچہ میرے دوستو تاریخ کے اندر سنہرے حروفوں سے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، جب سری رنگا پٹنم میں انہوں نے مسجد اعلیٰ کی تعمیر کی تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے مسجد کی افتتاحی امامت کے لیے چند شرطیں لگائے کہ آج میری اس مسجد کی امامت وہ شخص کرے گا جس نے بلوغت کے بعد سے کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، جس کی بلوغت کے بعد سے کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ دوسری شرط کہ جس نے کبھی عصر سے پہلے کی سنت غیر مؤکدہ جو 4 رکعت نماز ہے اسے کبھی ناغہ نہ کیا۔ اور اس کے بعد حضرت نے تیسری شرط لگائی کہ بالغ ہونے کے بعد سے کبھی کسی غیر محرم پر غلط نگاہ نہ ڈالا ہو، اور اسی طریقے سے حضرت نے ایسی شرطیں لگائی اور کہا کہ آج میری مسجد کی افتتاحی امامت وہ آدمی کرے گا جو کیا ہے ان تمام چیزوں کا پابند رہا ہو، اور چوتھی جو چیز حضرت نے فرمایا کبھی جس کی تہجد ناغہ نہ ہوئی۔ چنانچہ مجمع کے اندر سناٹا چھا جاتا ہے، کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے۔ اس کے بعد خود حضرت ٹیپو شہید آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ
یہ چار چیزیں میرے اندر بطور عدم موجود ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے. کبھی میری تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کبھی میں نے عصر کے پہلے کی سنت غیر مؤکدہ نماز راغا نہیں کیا، اور اسی طریقے سے کسی غیر محرم پر میں نے غلط نگاہ کبھی نہیں ڈالا، اور تہجد کی نماز میری کبھی فوت نہیں ہوئی. تو پھر حضرت خود آگے بڑھ کر اپنی مسجد اعلیٰ کی امامت کے ذریعے سے افتتاح فرماتے. قریب میں 1995 کے اندر ملک کی بہت ہی معروف اور بہت ہی عظیم المرتبہ شخصیت مفتی اعظم حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، اور سری رنگا پٹنم میں حضرت کی مزار پر حضرت نے آدھے گھنٹے سے زیادہ مراقبہ فرمایا. اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالی مراقبے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کی روحوں سے ملاقات کرواتے ہیں. یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، ہماری وہاں تک پہنچ نہیں ہوتی. لیکن حضرت نے مراقبے کے بعد فرمایا اس مرد قلندر کی وصال کے اتنے سال ہو جانے کے باوجود بھی آج کی اس کی روحانیت کا اثر میلوں دور تک کیا ہے، اس کا اثر موجود ہے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا آج غداران وطن حضرت ٹیپو کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ارے آسمان پہ اگر کوئی تھوکتا ہے تو تھوک الٹا اسی کے منہ پر آتا ہے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو مسخ نہیں کیا جا سکتا، مٹایا نہیں دیا جا سکتا. تاریخ کے اوراق چیخ کر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی بہادری اور وطن سے محبت اور وطن کے لیے قربانیاں اور چیخ کر تاریخ کے اوراق بتا رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں. اور حضرت ٹیپو سلطان کی شان کو ہر دن اللہ تبارک و تعالی چار چاند لگا رہے ہیں. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ 1799 میں سری رنگا پٹنم میں ان انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اپنوں ہی کی غداری کی وجہ سے، میر جعفر وغیرہ کی غداری کی وجہ سے. اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا دبدبہ انگریزوں پر اتنا غالب تھا کہ جب تک حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ زندہ رہے اس وقت تک کہ انگریزوں نے اس ملک پر اپنی حکومت کا انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا اتنا دبدبہ تھا کہ انگریز اپنے اولاد کو رات میں سلانے کے لیے اپنے بچوں کو اس طرح ڈراتے تھے کہ ٹیپو آ جائے گا، سو جاؤ. جیسا ہم کیا ہے شیطان سے اور اسی طریقے سے کسی بھوت سے ڈراتے ہیں، حضرت ٹیپو سلطان شہید کا اتنا ان کے دلوں پر اثر غالب تھا کہ وہ اپنے بچوں کو سلانے کے لیے کہتے ارے ٹیپو آ جائے گا، سو جاؤ. وہ بچوں کو حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا ڈر ان کے دلوں میں اس قدر غالب تھا. چنانچہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جب شہید ہوئے تو انگریز کمانڈروں کو سامنے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، جبکہ ان کی روح ان کے جسم سے نکل چکی تھی. لیکن ان کو ابھی بھی خوف تھا کہ دور سے وہ لوگ ڈھیلا مار کر دیکھ رہے تھے کہ ابھی ٹیپو زندہ ہے یا نہیں. جب ان لوگوں کو پورے طور پر اطمینان ہو گیا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی جان اپنے جسم سے نکل چکی ہے اور عالم بالا کی طرف پہنچ چکی ہے، جب ان انگریزوں نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے جسد خاکی پر کھڑے ہو کر کہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، جب ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا جب تک ٹیپو زندہ تھا ہم کو ہندوستان پر اپنا دعویٰ اور اپنی حکومت اور اپنے کیا ہے یہاں پر کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہم ڈرتے تھے، جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو انگریزوں نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. چنانچہ میرے دوستو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے بعد 1806 میں حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ صادر فرمایا. یہ میرے دوستوں اس زمانے کے اندر جہاد کا فتویٰ صادر کرنا کوئی معمولی بات نہیں. آج کی جو حکومت ہے مرکزی حکومت، اس حکومت میں اگر ہم لوگ اس کے خلاف کچھ کہنا چاہیں تو میرے دوستوں 100 مرتبہ
سوچتے ہیں. اس وقت انگریز کی حکومت تھی, سب کچھ انہی کا چلتا تھا. ایسے موقع پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستانیوں کو جگانے کے لیے جہاد کا فتویٰ صادر فرمایا اور کہا کہ یہ ملک دارالحرب بن چکا ہے. اب دارالحرب میں دو ہی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دارالحرب کے اندر مخالفین سے جہاد کیا جاتا ہے. اگر اس کی طاقت و ہمت نہیں ہے تو پھر دارالحرب کو چھوڑ کر ہجرت کیا جاتا ہے. دارالحرب کو چھوڑ کر ہجرت کیا جاتا ہے. دارالحرب کا جو مسئلہ ہے, دو مسئلے ہیں, دو موقع ہیں. یا تو دشمن سے جہاد کرو یا تو پھر ملک کو چھوڑ کر ہجرت کرو. حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کے بعد جگہ جگہ پر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے جیالوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے 1857 تک, میرے دوستوں یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ انگریز جب سے برزمان ہوا اس وقت سے لے کر 1857 تک تقریباً 150 سال کا زمانہ, 150-200 سال کا زمانہ کوئی معمولی زمانہ نہیں. اس 150-200 سال کے زمانہ خالص مسلمانوں نے انگریزوں سے برسر پیکار رہے, اس میں کوئی دوسرا شامل نہیں رہا. صرف اور صرف مسلمان اس ملک کو انگریزوں سے بھگانے کے لیے برسر پیکار رہے. ہزاروں جانیں اس ملک کے لیے مسلمانوں نے قربانی دی. 1818 میں حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو لے کر انگریزوں سے برسر پیکار ہونے کے لیے حضرت نے ایک محاذ بنایا اور ساتھیوں کو تیار کیا. بالاکوٹ کے میدان میں 1831 کے اندر جنگ ہوئی اور میرے دوستو انگریزوں سے برسر پیکار ہوئے صرف مسلمان جس میں جلیل القدر علماء کرام, چوٹی کے علماء کرام, محدثین, مفسرین, ان سب کے ملک کی آزادی کے لیے اپنا پڑھنے پڑھانے کو چھوڑ کر میرے دوستو اپنی جانوں کو جھونکے میں لگا دیا, اپنی جانوں کو ملک کو آزاد کرانے میں قربان کر. چنانچہ میرے دوستو 1857 کی جنگ, 1831 کی جنگ میں حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے بہت سارے ساتھی شہید ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے علماء اکرام شہید ہو جاتے ہیں. احمد شہید رحمت اللہ علیہ, حافظ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, یہ بڑے بڑے لوگ ہیں. ان کی تاریخ پر, ان کے کارناموں پہ کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خداداد صلاحیتوں سے ان کو نوازا تھا. وہ اپنی ان صلاحیتوں کو اس ملک کے آزادی میں لگائے. اور اس کے بعد میرے دوستو 1857 کی جنگ کے ٹھیک 10 سال کے بعد 1867 میں یعنی 1860 پر 7 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. چھتا مسجد کے اندر ایک انار کے درخت کے نیچے ایک طالب علم اور ایک استاد کا نام بھی محمود اور طالب علم کا نام بھی محمود. اور میرے دوستوں یہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جو رکھی گئی اس کی غرض یہی تھی کہ اس کے ذریعے سے ملک کو آزاد کرایا جائے. اس کے ذریعے سے ملک کو آزاد کرایا جائے. دیکھتے دیکھتے یہ انار کا درخت اتنا سایہ دار درخت ہو گیا کہ اس کی چھاؤں پوری دنیا کے اندر چھائی گئی, اس کا فیض پوری دنیا کے اندر. اور میرے دوستوں وہیں سے حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کہ وہ اس تحریک کو لے کر کھڑے ہوئے. اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اتنی زبردست تحریک چلائی. حضرت نے مکہ المکرمہ سے رابطہ قائم کیا, وہاں پر ترکیوں کی حکومت تھی. افغانستان سے رابطہ قائم کیا, وہاں افغان حکمرانوں کی حکومت تھی. چنانچہ پورے طور پر اور حضرت عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو وہ افغانستان بھیجے جا کر اور کہا کہ کس کام کے لیے جانا ہے. حضرت نے کہا کہ تم افغانستان کابل پہنچ جاؤ, تم کو کام سمجھ میں آ جائے گا.
وہاں جانے کے بعد 6 سال حضرت عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے افغانیوں کو اپنے ملک کے آزاد کرانے کے بارے میں بات کی. چنانچہ سب کیا ہے پورا ڈھانچہ تیار ہو گیا. ان قریب ملک سے ان انگریزوں کو بھگانا ہی تھا، لیکن غداروں نے غداری کر دی. حضرت کی جو تحریک چل رہی تھی، جس کو ریشمی رومال کی تحریک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مکے کے بادشاہوں کے نام اور دنیا بھر کے مسلمان بادشاہوں کے نام انہوں نے ریشمی رومال پر تحریر کر کے بھیجتے تھے. اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس رومال پر جو کچھ لکھا جاتا وہ نظر نہیں آتا، لیکن جب اس کو جلایا جاتا تو جو کچھ لکھا ہوا ہوتا وہ نظر میں آتا تھا. اس طریقے سے پوشیدہ طریقے پر حضرت نے پوری دنیا کے اندر اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کیا حضرت تحریک چلائے. لیکن غداروں کی غداری کی وجہ سے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو قید کر لیا گیا، اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں کالے پانی کے پاس بھیج دیا گیا، کالے پانی کی جیل میں. اور حضرت کے ساتھ اور دیگر ان کے رفقا کو بھی، جیسے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا گل محمد صاحب اور بہت سارے اور وہاں پر ان کو ایسی ایسی تکلیفیں دی گئی، ایسی ایسی اذیتیں پہنچائی گئی. حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب وہ کلکتے کے تھے، بہت بڑے سرمایہ دار تھے، بڑے بڑے کیا سرمایہ دار لوگوں نے اور بڑے بڑے پیسے والوں نے بھی کیا اس ملک کے لیے ایسی قربانیاں دی ہیں، اور ان کو انگریزوں نے ایسی سزائیں دی ہیں کہ میرے دوستو ان کو سن کر بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے گھر کو خالی کیا گیا اور اس گھر سے ان کو ایک سوئی بھی اٹھانے نہیں دی گئی. وہ پورے کا پورا گھر، کہ اتنے بڑے کروڑوں پتی تھے، لیکن میرے دوستو آسمان تلے آ گئے کہ ان کو ایک ایک نوالے کے لیے محتاج کر دیا گیا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل کے اندر، اور حضرت مولانا حضرت موہانی یہ بھی اس مجاہدین آزادی میں سے ہیں، بڑے خاندان کے لوگ تھے، بادشاہی خاندان کے لوگ تھے، لیکن میرے دوستو ان جیلوں میں ان کو ایسی سزائیں دی گئی کہ ان کو چکی پیسنے پہ مجبور کیا گیا، اور ایک ایک دن میں 40 کلو گیہوں پیس کر ان ناپاکوں کو دینا پڑتا تھا، اور ان کو نالیاں صاف کرنے پہ مجبور کیا گیا. جبکہ میرے دوستو وہ نعمت پروردہ لوگ تھے، نعمتوں میں پلے ہوئے تھے، لیکن اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے چکیاں پیسی ہیں، نالیاں صاف کی ہیں، اور میرے دوستو ہزاروں کیا صعوبتوں کو برداشت کیا. حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو 6 سال کے بعد یا کئی سالوں کے بعد جب رہائی ہوئی تو حضرت کا بمبئی کے بندرگاہ پر بہت پرزور استقبال ہوا. حضرت کیا ہے اس کے بعد پھر اس تحریک آزادی ملک کو آزاد کرانے کے لیے بڑے بڑے لوگوں سے ملے، جیسا کہ مہاتما گاندھی ہے. ان تمام برادران وطن کو لے کر سوچا کہ اب خالص ہماری وجہ سے یہ ملک آزاد نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اپنے برادران وطن کو بھی ساتھ لینا پڑے گا. تو برادران وطن کو ساتھ لے کر پھر میرے دوستوں اس کی تحریک اور اس جنگ آزادی کی جنگ جاری رکھی گئی. اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا جب میرے دوستوں دہلی کے اندر انتقال ہوا، ڈاکٹر مختار انصاری کے گھر میں حضرت کا انتقال ہوا، اور حضرت کو نہلانے کے لیے تخت پر پکڑا گیا تو حضرت کی پشت کو دیکھ کر مجمع کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ حضرت کو وہ انگریز جب حضرت مالٹا کی جیل میں رہتے حضرت کو لے کر جایا جاتا اور حضرت کو ایسی سزائیں دیتی کہ حضرت کی پیٹھ پر صرف کیا ہڈیوں کے علاوہ کوئی گوشت نہیں تھا. اور حضرت یہ کہتے کہ میں ہمارے اسلاف حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو تازہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت خباب کو جب کفار مکہ اسلام لانے کی پاداش میں گرم گرم انگاروں پر لٹاتے، حضرت خباب اس تکلیف کے باوجود احد احد کہا کرتے، اللہ کی ضربیں لگاتے. تو حضرت نے بھی ایسے ہی قربانیوں کا نتیجہ پیش کر کے اس ملک کو آزاد کرانے کے واسطے ان تمام تر تکلیفوں کو انہوں نے برداشت کیا. فرمایا حضرت حسین احمد مدنی سے پوچھا گیا کہ حضرت کی پشت
عشق اس طریقے سے اس کے اندر گڑے گڑے کیسے پڑ گئے؟ تو حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے استاد کو تنہائی میں لے جایا جاتا اور وہاں پر حضرت کو گرم گرم سلاخوں سے حضرت کی پشت پر داغا جاتا اور حضرت اس کو برداشت فرماتے. اور جب میرے استاد محترم میرے پاس آتے میں پھر تہجد کے لیے حضرت بیدار ہو جاتے اور اس ٹھنڈے پانی سے کیا حضرت وضو کر رہے ہیں مجھے تکلیف محسوس ہوتی تو میں رات بھر ایک مٹی کے گھڑے کو اپنے پیٹ سے لگا کر رکھتا تاکہ پیٹ کی گرمی سے وہ پانی تھوڑا گرم ہو جائے. میں تہجد کے موقع پر اپنے استاد کو وضو کے لیے وہ پانی پیش کر. یہ تمام کر کیا ہے قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا. حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 18 سال روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث کا درس دیا لیکن اس ملک کی آزادی کے لیے حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو کئی مرتبہ جیل جانا پڑا. کبھی مظفر نگر کی جیل میں تو کبھی مراد آباد کی جیل میں. کئی مرتبہ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو اس ملک کی آزادی کے واسطے جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارنا پڑا. لیکن وہ مرد مومن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وطن سے ایسی محبت عطا فرمایا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ انگریز حکومت کے اندر شامل ہونا مسلمانوں کے لیے حرام ہے. حضرت نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی معاونت کرنا انگریز کی مدد کرنا اور انگریز کی گورنمنٹ میں کوئی ملازمت کرنا یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے. تو حضرت کو کراچی کی جیل میں کراچی کے کورٹ میں حاضر ہونے کو کہا گیا اور وہ کورٹ اتنا مختصر تھا کہ لوگوں کے لیے وہ بس نہیں آیا تو وہ فیصلہ ایک بڑے حال میں کرنا پڑا. اور انگریز جج جو کیا ہے کرسی پر برجمان تھا اس نے حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی سے پوچھا کہ کیا تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا انگریز کی ملازمت کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے؟ تو حضرت نے کہا ہاں میں نے یہ فتویٰ دیا تھا دے رہا ہوں اور دیتا رہوں گا. انگریز جج نے کہا کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا تم کو سولی پر چڑھایا جائے گا. حضرت نے کفن سے اپنی بغل سے کفن نکال کر بتایا میں ساتھ میں کفن لے کر آیا ہوں لہذا مجھے کیا ہے مرنا پسند ہے لیکن انگریزوں کی چاپلوسی کرنا اور انگریزوں سے ہاں میں ہاں ملانا ہمیں پسند نہیں ہے. چنانچہ میرے دوستوں حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے بھی بہت ساری قربانیاں دی ہے اور ان کی قربانیوں کے بعد کیا یہ ملک آزاد ہوا. اور اس ملک کے آزاد ہونے کے بعد سوء اتفاق آج ایسے لوگ اس ملک پر بیٹھے ہیں جو ووٹ چوری کر کے حکومت حاصل کر کے اور میرے دوستوں اپنی چودراہٹ کر رہے ہیں. آج ان کی پول کھل رہی ہے. یہ کتنے بڑے یہ ان انگریزوں سے زیادہ چال باز ہیں ان انگریزوں سے زیادہ چور اور لٹیرے ہیں کہ ان انگریزوں نے تو کیا ہے ملک کو لوٹ کے اپنے دوسرے ملک کو چلے گئے لیکن یہ اپنے ہی ملک میں رہ کر ووٹوں کی چوری کر کے اور اس طریقے سے ہمارے ساتھ دھوکہ دے کر یہ ہم مسلمانوں کے خلاف وہ کیا ہے آئے دن نئے نئے قانون لا رہے. لہذا میرے دوستوں ان سے بچ کر رہنا. یہ ان گورے انگریزوں سے زیادہ خطرناک یہ کالے انگریز ہیں. ان سے بچ کر رہنا. اور میرے دوستوں آج مسلمان اپنی قرآن کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ڈھانچے کا مسلمان ہے لیکن حقیقت میں اندر اگر دیکھیں گے تو ان مسلمان ایمان سے کھوکھلا ہو گیا ہے. ابھی دیکھا کہ ایک مسلمان عورت برقع پہن کر ایک کٹر ہندو کے ہاتھ میں رکشا بندھن کر رہی ہے. اب برقعے کی توہین اور ایک مسلمان ٹوپی پہن کر داڑھی چہرے پہ داڑھی چھوڑ کر ایک غیر کے ساتھ رکشا بندھن کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کیا ہے ہمارے آپس کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی اور کیا ہے آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں. میرے دوستوں یہ اپنے دلوں کی تختی پر یہ بات لکھ لے کہ ہم کیا ہیں ہمارا ملک چھن سکتا ہے ہمارا گھر بار چھن سکتا ہے ہماری عزتیں چھن سکتی ہیں ہماری دولت چھن سکتی ہے لیکن اگر ہمارا ایمان چھن گیا تو میرے دوست ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. ایمان کو بچانا ضروری ہے. ایمان کی حفاظت ضروری ہے. اسی ایمان کی حفاظت کے واسطے ہمارے علماءوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کے اس ملک کو بچایا ہے.
اس ملک کو اگر ہم میرے دوستو اس طریقے سے ہم کام کرتے رہیں گے تو ہمارا ایمان سلب ہو جائے گا۔ 1957 کی جنگ کے اندر میرے دوستو 2 لاکھ مسلمانوں نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا، جس میں سے 51,500 علماء کرام تھے۔ 51,500 علماء کرام تھے۔ آج بھی اگر آپ انڈیا گیٹ پر جا کر دیکھیں گے 90,000 شہداء کے نام لکھے گئے ہیں، جس میں سے 60,000 مسلمانوں کے نام ہیں۔ میرے دوستو اس ملک کو اس لیے آزاد نہیں کیا گیا کہ تم کافروں کے ہاں ملا کر اپنے ایمان کا جنازہ نکالو، اس لیے آزاد کیا کہ ہم اپنی تعلیمات پر رہیں گے، اپنے تشخص کے ساتھ رہیں گے، اپنے ایمانی شعار کے ساتھ رہیں گے۔ ہم جیئیں گے تو اللہ کے لیے جیئیں گے، مریں گے تو اللہ کے لیے مریں گے۔ یہ سر کیا ہے کٹ سکتا ہے لیکن کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ یہ ایمانی غیرت پیدا کرنا ہے۔ یہ کیسے پیدا ہوگی میرے دوستو؟ آپ مدارس کی قدر کیجئے، آپ مکاتب کی قدر کیجئے، آپ علماء کی قدر کیجئے۔ یہ علماء ہی آپ کے بچوں کے گھٹیوں میں کلمہ شہادت کو گھول کر پلانے والے ہیں۔ یہی علماء ہیں جو آپ کے بچوں کے سینے میں قرآن کو گھول کے پلانے والے ہیں۔ اگر ان علماء سے اپنے بچوں کو کٹائیں گے اور ان علماء سے دور رہیں گے تو میرے دوستوں دشمن بہت عیار ہے، بہت مکار ہے۔ کس طریقے سے وہ اپنی جال میں پھنسا کر آپ کو ایمان سے خالی کر دے گا پتہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز اللہ کا دین ہے، اللہ کا ایمان ہے۔ جان چلی جائے گی، ہزاروں جانیں چلی جائیں گی، لیکن ایمان جانے نہیں دیں گے، ایمان کا سودا ہونے نہیں دیں گے۔ اسی لیے میرے دوستو دستور بچاؤ اور وقف کے املاک کو بچاؤ۔ اس کے سلسلے میں ہمارے علماء بڑے فکر مند ہیں۔ ان علماء کے شانہ بشانہ اگر ہم چل کر ہم اس ملک کے اندر آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے تو پھر میرے دوستو اس ملک کے اندر ہمارا ایمان بھی بچ سکتا ہے، ہمارے مساجد بھی بچ سکتے ہیں اور ہمارا سب کچھ بچ سکتا ہے، ورنہ سب کچھ لٹ جائے گا، ہم خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ اسی عنوان پر جمعرات کے دن صبح سے لے کر تقریباً قدس مسجد کیا ہے وہ قدس عبد القدس قادریہ کے اندر جمعرات کے دن مستورات کا وقف بچاؤ قدس صاحب عیدگاہ میں تحریک ہے۔ سالار اخبار کے اندر بھی امیر شریعت نے درخواست کی ہے، اس کو آپ پہچان کر اس کا وقت کیا ہے اپنے مستورات کو پورے کرناٹک کے اور پورے کیا ہے بنگلور کے مستورات کو جوڑنے کی بات کہی گئی ہے۔ جب بھی ایسے دینی تقاضے آتے ہیں میرے دوستو ان تقاضوں پر ہم اپنا فریضہ سمجھ کر آگے بڑھیں گے تو ہمارا دین بھی بچے گا، ہمارا ایمان بھی بچے گا، ہمارا ملک بھی بچے گا، ہماری آزادی بھی بچے گی، ورنہ ہم غلام ہو جائیں گے۔ اور میرے دوستو ہم لوگوں کو ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع ہو کر دعائیں بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ امن و سلامتی کے ساتھ ایمان اور اسلام پر ہماری زندگیوں کو قائم رکھ اور اسلام پر ہمارا خاتمہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔